إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى في موضع آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام سے نذرانے پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کر دیا، جو ایسا راستہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا ہے. معزز و مکرم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں اسی رسول یعنی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات اور آپ کی زندگی کا آخری باب جو ہے آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری لمحات کس طرح تھے، آپ پر کیسی مصیبتیں طاری ہوئیں، اور ہم اور آپ کیا کیا کرتے ہیں اور کون کون سی چیزیں انجام دیتے ہیں. معزز و مکرم حاضرین، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال تک دعوت و تبلیغ کیا. جب وہاں کے لوگ آپ کو مکہ کے اندر رہنا مجبور کر دیے تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل رہے تھے اور نکلتے ہوئے کہہ رہے تھے مکہ
تو مجھے اس کائنات میں سب سے بہترین سرزمین لگتی ہے، مجھے تجھ سے الدرجہ محبت ہے، لیکن کیا کروں تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ روانہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آ جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، اور اسلام کو وہیں سے طاقت و قوت اور سربلندی ملتی ہے۔ لوگ جوق در جوق دائرے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح کرتے ہیں، جس ملک اور جس سماج سے انہیں نکالا گیا تھا، اسی ملک میں اور اسی سماج کے اندر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں۔ اب حکومت نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پھر تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف آتے ہیں اور پھر آخری حج کرتے ہیں، فرسٹ اینڈ لاسٹ حج جسے کہا گیا آپ کی زندگی کا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کا آخری حج کرتے ہیں۔ آخری حج کرنے کے بعد آپ پھر مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں۔ یہیں سے آپ کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل فرما دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا اور کہہ دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ اے دنیا والوں، تمہارے لیے اسلام حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری کے اندر آپ کے اوپر اسلام مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام ذرہ برابر بھی کمی کی بھی اجازت نہیں دے گا اور نہ ہی زیادتی کی اجازت دے گا۔ اس کے بعد ہم اور آپ دیکھتے ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے تبلیغ کے مشن کو مکمل کر دیا، آپ کے چہرے سے الوداعی آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ اور کوئی بھی کام کرتے ایسا لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری وقت ہے۔ آپ دیکھتے جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آخری لمحات کو۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، جبکہ دوسرے سالوں میں آپ 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو رمضان المبارک کے اندر 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال 1 بار کرایا کرتے تھے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے لوگو خذوا انی مناسککم خذوا انی مناسککم، اے لوگو حج کے اعمال مجھ سے سیکھ لو، جان لو، لعلی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عام ھذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے لوگو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تم سے نہ مل سکوں، ہو سکتا ہے تمہاری ملاقات مجھ سے آج جا ہو رہی ہے، اگلے سال نہ ہو۔ اس کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، رب العالمین نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ تجھے دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو لے لے، اور عقبہ کی اگر تجھے اللہ رب العالمین کے پاس جو اللہ نے اپنے پاس تیرے لیے رکھا ہے، چاہے تو وہ لے لے، چاہے تو دنیا کی زیبائش لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے یعنی اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کیا، جنت کو اختیار کر لیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے ماہر اور سب سے نبی کائنات علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل کہلائے جاتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے
آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری اور کہنے لگے یا رسول اللہ فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر اپنی ماؤں کے ساتھ اپنے جانوں کے ساتھ ہر اعتبار سے اللہ کے رسول آپ پر قربان ہیں۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، ابو بکر رو رہا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس بڈھے کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کے نبی تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، یہ خود اپنے بارے میں سوچ کر کیوں رو رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں ہمیں اس کے بعد جب نبی کی وفات ہو گئی ہمیں پتا چلا کہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر کو گہری بصیرت دی تھی جو کسی اور صحابی کو نہیں ملی ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر گئے، صحابہ کرام کی قبروں کی زیارت کی اور ان کو دعائیں دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے تشریف لائے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے رسول میرے سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے فرمایا وارأسا، اے عائشہ میرے سر میں بھی بہت درد ہے۔ اس کے بعد یہی آپ کی بیماری کی ابتدا تھی، یہی آپ کی بیماری اور تکلیف کی ابتدا تھی اور آخری ایام یہی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سخت بخار ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بخار اتنا سخت ہو گیا کہ پانی میں بھگو کر پٹی آپ کے سر پر آپ کے ماتھے پر رکھی جاتی۔ حال یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ پٹی گرم ہو جایا کرتی تھی، وہ پٹی سوکھ جایا کرتی تھی۔ اس حال کو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا بخار پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نصیحتیں فرمائی اور کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو مشرکوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کے، جنہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد اور عبادت گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صحابہ کرام کے بارے میں وصیت فرمائی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ کہتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کل میری باری کہاں ہوگی، کل میری باری کہاں ہوگی۔ ازواج مطہرات نے آپ کے مطلب کو، آپ کے مقصد کو سمجھ لیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہا جائے۔ ازواج مطہرات نے بیک زبان ہو کر کہا اللہ کے رسول آپ جہاں چاہے وہاں رہے، آپ کو اختیار دے دیا گیا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنا پسند کیا۔ اور دیکھیے آج نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا جاتا ہے، مختار کل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے محمد سے لے لیں گے، یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ کار ہے۔ میرے دوستو بزرگوں سوچو اس نبی کی کیفیت بیماری کی حالت میں کس طرح مجبور ہے ہمارا اور آپ کا نبی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے حجرے میں کس طرح جاتے ہیں، غور کرو، تصور کرو۔ حضرت فضل وغیرہ آپ کو اپنے بازو سے سہارا دیتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ خود اپنے پیروں سے چل کر عائشہ کے حجرے میں چلے جائیں، آپ کو ٹکا کر، آپ کو سہارا دے کر لے جایا گیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی کیفیت ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی کے آخری ایام ہے۔ ذرا ان ایام کو سوچو، غور کرو، تنہائی میں جا کے سوچو کہ میرے اور آپ کے نبی کے آخری ایام کس طرح گزرے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر بس طاری ہو گئی، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سے پوچھا عائشہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہاں اللہ کے رسول
رسول نماز کا وقت ہو چکا ہے، صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ 7 مسجدوں سے پانی لانے کا حکم دو اور اسے مجھے نہلاؤ تاکہ میری غصی اور میری بے ہوشی کا اثر ختم ہو جائے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی منگا کر نہلایا جاتا ہے، آپ تیار ہوتے ہیں کہ چلے صحابہ کرام کو نماز پڑھا دے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر غصی طاری ہو جاتی ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہوش آتا ہے پھر نہلایا جاتا ہے۔ امت کی فکر ہے اس وقت کہ کیا میری امت سے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والا، اپنے آپ کو رسول کا متبع کہنے والا بے نمازی ہے۔ میرے رسول کو، ہمارے اور آپ کے رسول کو صحابہ کرام کی نماز کی فکر کس طرح دامنگیر تھی، ذرا سوچو، غور کرو، تدبر کرو، سوچو تنہائی میں جا کر۔ اس کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مجھے پھر سے نہلاؤ، آپ کو پھر سے نہلایا جاتا ہے، آپ پر پھر غصی طاری ہو جاتی ہے، آپ کو پھر نہلایا گیا، پھر غصی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ ابو بکر کو کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دینے، ابو بکر کو کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر اتنے نرم دل ہیں کہ وہ رو پڑیں گے، آپ سے نماز نہیں ہو پائے گی، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم ابو بکر کو حکم دو، وہی نماز پڑھائیں گے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رب العالمین نے خلافت کا جو حق دیا ہے وہ نبی کائنات علیہ السلام کے بعد اس امت کی بات دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام کو، لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ کی زندگی میں صحابہ کرام کو آپ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، آپ کی آیات میں صحابہ کرام کو آپ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ اس کے بعد آگے آئیے، ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی کائنات علیہ السلام تھوڑے اپنے اندر طاقت محسوس کیے، آپ نے اشارہ کیا، آپ نے اپنے پردے کو ہٹایا۔ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جب دیکھتے ہیں کہ نبی کائنات نے پردے کو ہٹا دیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ خوشی کے مارے صحابہ کرام کتنے مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے کہ نبی کائنات علیہ السلام آ رہے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ لوگوں اپنی نمازیں مکمل کر لو، اپنی نمازیں تم پڑھ لو۔ اس کے بعد نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام کو اور اندر لے جائیے، دیکھتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تشریف لاتے ہیں۔ یہ روایتیں آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، ریفرنس کی روایتیں آپ کو سیرت ابن ہشام، سیر اعلام النبلا اور رقیق المختوم، اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب المغازی وغیرہ کی روایتوں میں آپ کو یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ مل جائیں گی۔ نبی کائنات علیہ السلام اپنے بستر پر تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لے آتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابو بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو مسواک ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک دیکھتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام کو، اے لوگوں مختار کل کہنے والوں، سارے چیزوں کا مالک نبی کو کہنے والوں، نبی کائنات کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دو اس مسواک کی طرف، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دو اس مسواک کی طرف۔ اس کے بعد اما عائشہ نے سمجھ لیا کہ لگتا ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام مسواک چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو مسواک چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں کہا لوگوں میرے نبی کا آج یہ زبان نہیں کھل رہی ہے، آج دنیا والے پتہ نہیں کون سے نام دے دیے ہیں، پتہ نہیں کون سے عہد اور مناصب دے دیے ہیں۔ اللہ سے بندو غور کرو، تدبر کرو کہ نبی کائنات علیہ السلام زبان سے
بول نہیں سکتے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے مسواک چاہیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دے دیتی ہے، عبد الرحمان سے مسواک لے کر اللہ کے رسول کو دے دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو منہ میں ڈالتے ہیں، لیکن میرے نبی کو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میرا نبی اس مسواک کو اپنی دانتوں سے چبا سکے، اپنی دانتوں سے اسے ہلکا کر سکے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ معاملہ، یہ معجزہ جب حضرت عائشہ نے دیکھا، آپ نے مسواک لیا اور اس کو اپنے منہ میں ڈال کر ہلکا کیا، اس کے بعد آپ کے منہ میں اسے ڈال دیا، پھر ایک ٹب میں اور ایک مگ کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کلی کرایا۔ آپ منہ پوچھ رہے تھے، آپ کلی کے بعد منہ پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ بار بار کہہ رہے تھے اے لوگوں، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کے، اپنے نیک لوگوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس پر عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا اے لوگوں، یاد رکھنا میری قبر کو تم سجدہ گاہ مت بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کا نبی اس کائنات کا امام اپنے قبر کو سجدہ گاہ بنا دیتے امت کو روک رہا ہے، لیکن یہ امت خرافات میں کھو گئی ہے، یہ امت بدعت و ضلالت کی زندگی کا سیوا ہے، دوسرے لائم بن چکا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام پھر کہتے ہیں ان للموت سکرات، منہ پوچھتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، آسان مت سمجھو اس کو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لے کے آتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب آپ کے پاس تشریف لاتی ہے، نبی کائنات علیہ السلام ان کو ایک کان میں سرگوشی کرتی ہیں تو آپ ایک مرتبہ رونے لگتی ہیں، دوسری مرتبہ جب سرگوشی کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا ہنسنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کیا ہے فاطمہ، نبی کائنات نے تم سے کیا کہا جس پر تم ہنسی بھی اور روئی بھی؟ نبی کائنات علیہ السلام کی ابدادی کہتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر فاطمہ الزہرا، یاد رکھ اسی موت میں تیرے والد کی وفات ہو جائے گی جس پر میں رونے لگا۔ اور اس کے بعد نبی کائنات نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا اے فاطمہ الزہرا ٹینشن مت لے، غمزدہ مت ہو، پریشان مت ہو، میری وفات کے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں تو ہی مجھ کو آ کر ملے گی۔ اس پر میں ہنسنے لگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تکلیف آتی گئی، آپ پر اور پریشانی آتی گئی، آپ پر اور مصیبتیں آتی گئی کہ نبی کائنات علیہ السلام کا وہ دن بھی آ گیا، وہ سورج بھی روشن ہوا جس میں نبی کائنات علیہ السلام دنیا سے جانے والے تھے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے وقت آپ حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے حضرت عائشہ کے گود میں آپ لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں مجھے پناہ دے، اے اللہ میرا اجر نیکوں کے ساتھ کر، صدیقوں کے ساتھ کر، شہداء کے ساتھ کر، اپنے دوستوں کے ساتھ کر۔ اتنا کہنا تھا کہ نبی کائنات علیہ السلام کی آمد زمین پر آتی ہے اور اس کائنات کا امام چاند کے وقت 12 ربیع الاول کو پیر کے دن دنیا فانی سے چلا جاتا ہے اور سب کو داد مبارکت دے دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو غور کرو، سوچو
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش میں اختلاف ہے کہ آپ 8 کو مرے یا 7 کو مرے، آپ پیدا ہوئے 7 کو یا 8 کو، آپ پیدا ہوئے 12 کو یا 11 کو، لیکن اللہ والو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے، رب کائنات کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ نبی کائنات کی وفات 12 ربیع الاول ہی تو ہوئی ہے، پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن آپ کی وفات میں کسی کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے بعد جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات سے چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام میں غم کا ماحول ہو جاتا ہے، صحابہ کرام پر غم کا ایک ماحول طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنی باپ کے وفات کی خبر سنتی ہیں، دوڑتی ہوئی تشریف لاتی ہے اور کہتی ہیں واہ کر بابا الا جبریل ننا، آئے میرے ابا جان، آئے میرے ابا جان، آپ کو آپ کے رب نے بلایا، آپ نے قبول کر لیا، آپ چلے گئے۔ آئے میرے والدین محترم، آپ کو آپ کے رب کی طرف سے بلاوا آیا اور آپ چلے گئے۔ اے میرے والدین محترم، آج میں جبریل کو خبر کر دیتی ہوں کہ جبریل آج کے بعد سے اب تو وہی لے کر مت آنا، کیونکہ جس کے پاس وہی لاتا تھا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اس دن جشن مناتے ہو، اس دن خوشیاں مناتے ہو، صحابہ کرام کا حال کیا ہے؟ خود اما ایسا رو کر کس طرح پریشان ہے، آپ نے اس کو تصور میں لایا، آپ نے اس کو سوچا؟ بالکل نہیں سوچا ہے۔ اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح پریشان ہے، حضرت عمر فاروق کس طرح بے چین ہے، ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جس نے کہا کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ تلوار میری ہوگی، گردن اس کا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، کہتے ہیں نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اما بعد من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگوں، جو محمد کے عبادت کرتا تھا سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ اے قیوم ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے، اللہ کو حیات سرمدیہ حاصل ہے اور اس پر کبھی فنا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد آیت کریمہ پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا بتاؤ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا جائیں یا آپ قتل کر دیے جائیں یا ہلاک ہو جائیں تو تم اپنے ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ لوگوں یاد رکھنا، جو کفر کی طرف جائے گا، جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹے گا، یاد رکھنا کہ ایسا انسان اپنا نقصان کرنے والا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب صحابہ کرام نے پڑھی، صحابہ کرام نے سنی تو ہر ایک کی زبان پر صرف یہی آیت کریمہ چل رہی تھی، ہر کوئی یہی آیت پڑھ رہا تھا اور لوگ کہتے تھے، خود حضرت عمر کا بیان ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ابوبکر نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، اس دن جشن مناتے ہو، اس دن خوشیاں مناتے ہو، غور کرو، تدبر کرو، جس دن حسن حسین کے نانا دنیا سے چلے گئے اس دن جشن مناتے ہو، جس دن فاطمہ اپنے والد کو کھو دیتی ہے، جس دن تم جشن مناتے ہو، جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہاگ اجڑ گیا، اس دن جشن مناتے ہو، جس دن حضرت عمر جیسا جلیل قدر صحابی اپنے ہوش آواز کو کھو بیٹھا، اس دن جشن مناتے ہو، جس دن
صحابہ کرام نے جس کے بارے میں فرمایا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اس سے روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس سے تاریخ دن بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس دن جشن مناتے ہو، غور کرو، تدبر کرو، بتاؤ اسلام نے صرف 2 عیدوں کا حکم دیا ہے، اسلام نے ہمیں 2 عیدوں کا حکم دیا ہے۔ آج غیر مسلم اقوام اگر مان لیا جائے کہ نبی کائنات علیہ السلام کے پیدائش کا یہ جشن منایا جاتا ہے، اگر مان بھی لیتے ہیں، بتاؤ اسلام کے اندر برتھ ڈے منانے کا تصور کہاں سے آیا؟ اسلام کے اندر کہاں سے آیا؟ نبی کائنات علیہ السلام نے اپنے نبوی زندگی میں 43 سال تک کتنی مرتبہ اپنی زندگی کا جشن منایا ہے، اپنی یوم پیدائش منائی ہے، بتاؤ کس دن منائی ہے؟ اگر غیر مسلم سوال کر لے کہ ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم یوم پیدائش مناتے ہیں، ہم جنم دن مناتے ہیں، تم اعتراض کرتے ہو، بتاؤ آج تم نے کیا کیا ہے؟ روڈوں کو جام کر دیا، مسافروں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا، عورتوں کو ننگا کر دیا، عورتوں کو بے حیائی کے ساتھ اور بے پردگی کے ساتھ چوراہوں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ رسول جس نے ایک عورت کے بیعت کو ہاتھ بڑھا دیا، وہ اپنے ہاتھ کو کہہ دو پیچھے کر لے، محمد کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ وہ رسول جس کی حیا کا، جس کی پاک دامنی کا عالم یہ ہے، آج اسی کی یوم پیدائش پر کس طرح سے عورتوں کو نچایا گیا ہے، کس طرح سے عورتوں کو بے پردہ لایا گیا ہے، کس طرح سے عورتوں کو جلوس میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو باتیں بڑی تلخ ہیں، لیکن تنہائی میں جاؤ، غور کرو، مجھ پر اعتراض کرنے کے بجائے اپنے آپ پر غور کرو۔ صحابہ کرام سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہم ہیں، صحابہ کرام سے زیادہ رسول پر محبت اور اپنی جان قربان کرنے والے ہم ہیں؟ قطعاً نہیں ہے۔ بتاؤ 300 سال تک نبی کی وفات کے 400 سال تک بتاؤ کس صحابی نے جشن منایا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے منایا ہے، بتاؤ امام مالک نے منایا ہے، امام احمد بن حنبل نے منایا ہے، امام شافعی نے منایا ہے، کسی نے نہیں منایا ہے، سب نے اس کا انکار کیا ہے۔ لیکن یہ امت فردا اپنے آپ کو توحید و سنت کا دعویٰ کرنے والی یہ امت کس طرح سے جشن منا رہی ہے؟ ڈی جے لگا کر کون سے گانے، کون سے لوگ بدنام ہو رہے ہیں اس میں، کون سے بدنام ہوتے ہیں اسی میں، اور تمام چیزیں یہ مسلمان بیگے چڑھاتا ہے، یہ مسلمان 50-60 بیگے چڑھاتا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ کے بندو غور کرو، تمہارے پیسے سے غریبوں کے پیٹ بھرنے چاہیے، تمہارے پیسے سے بیواؤں کو مدد ہونی چاہیے، تمہارے پیسے سے یتیموں کو پڑھنا چاہیے، لیکن تم نے اپنے پیسوں کو بدعت میں خرچ کر دیا ہے جس کا تمہیں ثواب نہیں، ڈائریکٹ میں عذاب ملے گا۔ یاد رکھنا، رب العالمین نے جشن منانے کا کوئی ہمیں حکم ہی نہیں دیا ہے۔ اللہ کے بندو اس منہ سے اپنے رسول کو ہم چہرہ دکھائیں گے، کون سا چہرہ رسول کے پاس لے جائیں گے کہ اللہ کے رسول آپ نے جو نہیں کیا ہم وہی کرتے تھے، اللہ کے رسول ہم آپ کا جشن مناتے تھے، آپ کی یوم پیدائش مناتے تھے۔ مسلمانوں کو کون سا چہرہ رسول اللہ کو دکھاؤ گے؟ اسلام آج مکمل ہوا ہے، اسلام بتاؤ 400 صدی کے بعد ہوا ہے، اسلام 4 صدی کے بعد مکمل ہوا ہے؟ نہیں نا۔ جب ساری چیزیں ہم اور آپ مانتے ہیں اللہ کے بندوں، تو جو چیز 4 اور 5ویں صدی کے اندر ابو مظفر کو قبری نے جس کو نکال دیا، جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ فاسق ہے، یہ کذاب ہے، علماء حدیث نے، محدثین نے، علماء جرح و تعدیل نے اس کے تعلق سے کہا کہ کذاب ہے، عیش پرست تھا، اس نے نبی کے یوم پیدائش منائی، آج اسی کو مسلمان لے کر بیجا تعویلات کر کے اللہ کے بندوں غور کرو، اعتراض کس طرح کرتے ہو؟ میری کانوں نے سنا ہے، میری کانوں نے سنا ہے تمہارے اعتراضات کو، کس طرح اعتراض کرتے ہو۔ نبی کی وہ پیدائش پر ابلیس کو غم ہوا ہے، اور نبی کی پیدائش کا جشن صرف ابلیس نہیں مناتے ہیں۔ غور کرو، تدبر کرو، تم نے کون سا جملہ کہہ دیا ہے؟ اس جملے میں تم نے کن کو لا کے کھڑا کر دیا؟
خود نبی کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تم نے، خود صحابہ کرام کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس کائنات میں سب سے بہتر جماعت رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کو تم نے ابلیس کے زمرے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے آپ کی پیدائش کا کبھی جشن منایا ہے؟ کبھی نہیں منایا ہے۔ آج ہم نہیں مناتے ہیں، آج ہمارے جماعت، ہماری جماعت اور اہل حق جو ہے وہ جشن نہیں مناتے ہیں، تمہارے علماء بھی اس چیز سے منع کرتے ہیں۔ تو لہذا جشن منانے سے، اس طرح کی بدعتیں انجام دینے سے غور کرو، تدبر کرو ہر عمل۔ ایک بات بتاؤ، آج آپ لوگ یہ چیز جمعہ کے خطبے سے بات بنا کر لے کے جاؤ، بتاؤ اللہ والوں، ایک دکان سے ہم اور آپ کپڑے لینے جاتے ہیں، سامان لینے جاتے ہیں، بس بولتے ہیں بھائی مجھ کو کپڑا چاہیے، دکاندار کپڑا نکال کے دے دیا، آپ ڈائریکٹ لے کے چلے آئے؟ نہیں لے کے آئے نا؟ ایک کپڑے کو نیچے اوپر پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کو چیک کرتے ہیں۔ ایک کپڑے کو تم بغیر تحقیق کے نہیں لے سکتے ہو، ایک 5 روپے کی چیز کو تم بغیر تحقیق کے نہیں لے سکتے ہو۔ تو بتاؤ، جس پر تمہاری زندگی کا، ہماری زندگی کا مدار ہے، ہم اس کو لینے میں کیوں تحقیق کا مادہ نہیں پیش کرتے؟ علم کا حاصل کرنا صرف علماء پر فرض نہیں ہے، یاد رکھنا، امت کے ہر فرد کے اوپر علم کا حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ کم سے کم متنوع علم حاصل ہونا چاہیے جس سے صحیح اور غلط، حرام اور حلال کی تمیز کر سکے۔ لہذا دین کے معاملے میں محتاط رہو، کیونکہ آج کل دین کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دی جا رہی ہیں۔ آج حلوے کے چکر میں دین کو میٹھا بنا کر پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ایجاد کر کے شریعت اسلامیہ کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو آج کے خطبے کا یہی پیغام ہے اللہ والوں کہ تم دین کے معاملے میں محتاط رہو، ہر ایک کام کو کرنے سے پہلے سوچ لو کیا رسول اللہ کی مہر اس پر لگی ہے کہ نہیں ہے، رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کا اسٹمپ اس پر لگا ہے کہ نہیں لگا ہے۔ اگر لگا ہے آپ مون کر تم اس کام کو کر جاؤ، نہیں لگا ہے دیکھتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ دو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر آپ نے اس کو نہیں کیا جس پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہوگی، اللہ آپ کو اس کے بارے میں نہیں پوچھنے والا ہے، لیکن رسول اللہ کی مہر جس پر تھی آپ نے اس کو نہیں کیا، رب العالمین قیامت کے دن سوال کر بیٹھے گا کہ میں نے تیرے لیے اپنے رسول کو نمونہ بنایا تھا، اپنی کتاب ہدایت تجھے دی تھی، کتاب کو پڑھا کیوں نہیں، رسول کی باتوں کو مانا کیوں نہیں؟ یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے۔ لہذا اخیر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ والو تم اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو ایمان کی طرف لاؤ، صحیح رسول کی محبت اپنے اندر پیدا فرماؤ، صرف دعوے مت کرو، صرف زبانی جمع خرچ مت کرو۔ دیکھا گیا اسی جشن کے اندر لوگوں نے عصر اور ظہر کی نماز کس طرح چھوڑی۔ اسلام کون سی اجازت دیتا ہے بھائی کہ خوشی مناتے ہوئے تم نمازیں چھوڑ دو؟ یہ عصر اور ظہر کی نمازیں کس طرح لوگوں نے چھوڑی، کس طریقے سے بدنام کر رہے ہو شریعت کو۔ اللہ والے سوچو تو، غور کرو، تدبر کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سچ بات کہنے اور اس کے تعلق سے سنجیدہ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہے ایمان پر، اور جو ہمارا خاتمہ اور ایمان پر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
معزز و مکرم حاضرین، آپ لوگ جانتے ہیں اور اس بات کا بخوبی آپ کو علم ہے کہ مسجد کے اندر ہم اور آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس مسجد کی دوبارہ مرمت کرائی جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کو مینٹین بھی کرنا ہے اور مسجد کو نئے انداز میں بنانا بھی ہے اور کچھ چیزیں اس میں دوسری نئی چیزیں لگانی بھی ہیں، جس کے لیے ایک لمبا خرچ اور لمبا لاگت لگنے والا ہے۔ لہذا آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے 1 روپیہ 2 روپیہ جتنا ہو سکے آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے آپ اس اعتبار سے اس مسجد کا تعاون کریں، تاکہ مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو انسان اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے، ایک مسجد کی بنیاد اور اسے بنا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ لہذا یہ بہت ہی بہتر موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اور آپ کم سے کم جنت میں ایک اینٹ بھی رکھ سکیں، ایسا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ اور ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اپنے آخرت کے اندر عیش و آرام کے لیے، چین و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ کے واسطے ہم اور آپ کیا کریں، اس مسجد کا تعاون کریں، دل کھول کر جتنا ہو، بغیر کسی شرم کے اور بغیر کسی دکھاوے کے، جتنا ہو سکے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ہم اور آپ اس مسجد کا تعاون کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو اس مسجد کو بہترین اعتبار سے بننے کی اور بنانے والوں کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہمیں اور آپ کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ کو درست کر لیں، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا لیں، سب کے درمیان خالی جگہ